MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ واللہ يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے 50 قصے، اس عنوان کے تحت الحمدللہ یہ ہماری تیسری مجلس ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے امید قوی ہے کہ اس عنوان کے تحت یہ آخری مجلس بھی ہوگی۔ بقیہ جو واقعات 50 میں ہیں، تقریباً 16 واقعات، وہ انشاءاللہ میں آپ کو یہاں پر سنانے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ سلسلے کا ایک اہم ترین فائدہ جو ہے، جو میرے پیش نظر تھا، وہ تھا تعلیمی طور پر لوگوں کو اجاگر کرنا اور تعلیمی طور پر ان کو تربیت دینا، اور اس کے ذریعے سے کچھ علم ان کے ذہنوں اور دماغوں اور دلوں میں ثبت ہو جائے۔ اس کے لیے ہم نے ایک طرح سے انعامی طور پر مقابلتاً، یا یوں سمجھیے کہ ابھارنے کے لیے تحفتاً کچھ رقم دینے کی بھی کوشش کی، جس میں فائدہ یہ ہوا کہ جن کی ذہنیت طالب علمانہ ہے، جو طلباء کی حیثیت رکھتے ہیں، جو علمی ذوق شوق ہے، تو ان لوگوں نے اس میں شرکت بھی کی، اور ایک مرحلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 50 قصے کا مکمل ہو چکا۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جو 16 قصص باقی ہیں، ان میں آج کی مجلس کا پہلا قصہ، یعنی یوں سمجھیے کہ 35واں قصہ، ایک صحابی ہیں حضرت عمیر بن سعد، بڑے ہی اللہ والے بزرگ صحابی ہیں۔ صحابیوں میں بعض معاملہ ایسا ہے کہ ایسے تقوی والے تھے کہ ہر ایک صحابی متقی پرہیزگار تھا، لیکن بعض صحابہ سے بعض صفات میں بڑے بلند ہوتے تھے۔ کسی کی سخاوت بہت بلند،
جیسا کہ حضرت عثمان غنی کا لقب مل گیا پوری تاریخ میں. کسی کی زہد، کسی کی ورع، دنیا سے بے رغبتی بہت بلند تھی، جیسا کہ فقر بوذر مشہور ہو گیا ابو ذر غفاری کے سلسلے میں، کہ ایسے ہی صحابہ میں زہد و ورع کے سلسلے میں، زہد کہتے ہیں کہ دنیا سے بالکل بے رغبت ہو جانا. ایک ہے جائز چیز اس حد تک کہ آپ جتنی اللہ نے دیا ہے حلال چیزوں میں آپ استعمال کیجئے، فائدہ اٹھائیے. متمتع، جو تمتع کہتے ہیں، جو استعمال کر سکتے ہیں کیجئے. لیکن ایک وہ ہوتا ہے جو حلال میں بھی رک جائیں، حلال میں بھی آخرت کا سوچ کر، فکر آخرت اور دنیا کی یہ بے رغبتی ان کو اس حد تک لے آئے کہ وہ حلال کے لیے بھی تیار نہ ہوں. ایسے ہی صحابہ میں ایک وہ تھے جو عمیر بن سعد سے مشہور ہوئے، اور یہ گورنر بنے. ایک جگہ ہے جہاں حمص کہتے ہیں، حمص کے گورنر بنے. اور حمص کی گورنری میں جب ایک عرصہ گزر گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ آپ گئے ہیں اور جانے کے بعد آپ کی طرف سے کوئی ٹیکس بھی نہیں آیا اب تک، اور مال غنیمت کا کوئی حصہ ہے تو کیونکہ اس کا 5واں حصہ، اصول یہی ہے جو مال آتا تھا جہاد کر کے وہ مال غنیمت ہے، اس میں 4 حصے تو سپاہیوں میں تقسیم ہو جاتے، لیکن 5واں حصہ مرکز کو دینا پڑتا تھا. مرکز بولے تو مرکز السلام نہیں بھائی، مرکز کا مطلب ہے مدینہ، جہاں کیا ہے حکومت قائم تھی، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، پھر خلفائے راشدین تھے، ان کے پاس آنا پڑتا تھا. تو اس حیثیت سے وہ مال بھی نہیں آیا اور کوئی خط و کتابت بھی نہیں ہوئی. تو حضرت عمر کو تھوڑی سی تشویش ہوئی کہ انہوں نے خط لکھا کہ جیسے ہی خط دیکھتے ہو نکل کے آنا، اور جو مال غنیمت کا حصہ مدینے کا ہے 5واں حصہ وہ بھی لیتے آنا. اب اس کے بعد اس صحابی کا حال بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، زاد راہ لیا، جو ضرورت کا سامان بالکل ایک تھیلے میں آ گیا. ایک پیالہ تھا اور ایک وضو کا لوٹا تھا، اور اس کے علاوہ ایک بکریاں چرانے یا آ کر کوئی بھی کام کے لیے ایک ڈنڈا، ایک لاٹھی، اور ساتھ میں تلوار اور نیزہ لے کے چلے. پیدل سفر، نہ گھوڑا، نہ اونٹ، نہ گدھا، جو سب سے کم ترین سواری. کئی دنوں کے بعد جب حضرت عمر کے پاس پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کی حالت اتنی کمزور ہے اور آپ پیدل آئے ہیں، وہاں کے لوگ تو شاید بہت برے معلوم ہوتے ہیں جو آپ کو ایک سواری بھی نہیں دیے ایک امیر ہونے کی حیثیت سے، یا آپ ہی ایک سواری بیت المال سے لے کے آ جاتے. تو زہد کا جو تقوی کا جو عالم تھا وہ حضرت عمر سے انہوں نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، آپ لوگوں کی غیبت مت کیجیے. نہ میں نے پوچھا نہ ان لوگوں نے دیا، آپ نے بلایا میں پیدل چل نکلا، آپ ان کے بارے میں برا مت کہیے. پھر اس کے بعد پوچھا کہ اچھا کیا لائے ہو؟ کہا کہ کیا لاؤں؟ یہ لوٹا ہے اور یہ لاٹھی ہے اور یہ پیالہ ہے، یہ زاد راہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کل دنیا میری یہی ہے. کہا کہ جو مال غنیمت وغیرہ آتا تھا وہ کیا کرتے تھے؟ کہا کہ جیسے آپ کا حکم تھا، جیسے اللہ نے کہا تھا، ویسے جو آیا، جو بھی مالدار لوگ تھے ان سے میں نے وصول کیا، اور جو بھی غریب لوگ تھے میں نے ان کو دے دیا. تو کوئی مال بچا ہی نہیں کہ میں آپ کو بھیجوں. زکوٰۃ بھی جتنی بھی کلیکشن ہوتی تھی باقاعدہ طور پہ میں سامنے رکھ دیتا تھا، اور جو بھی لوگ غریب ہوتے تھے ان میں تقسیم ہو جاتی تھی. تو کوئی پیسہ نہ میں جمایا، نہ میرے پاس ہے، نہ اس سے پہلے کہ میرے پاس تھا. جیسے گیا ویسے ہی آ گیا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، لیکن تمہاری حالت تو بڑی کمزور ہے. کہا کہ امیر المومنین، اس سے زیادہ اور کون دنیا دار ہوگا جس پر مجھے رونا آتا ہے کہ کیونکہ میری صحت اچھی ہے اور میرے پاس سامان ہے کھانے پینے کا، اور وضو کرنے کے لیے لوٹا ہے، پینے کے لیے پیالہ ہے، اس سے بڑی دنیا اور کیا ہوگی؟ میں اسی کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان ہوں کہ اس کا حساب میں کیسے دوں گا. بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ بھی ہوا ہوگا یا کوئی کیا ہے، اپنی خیالی تصوراتی دنیا میں بول رہا ہے بندہ، حالانکہ یہ تصور نہیں ہے. حقیقت حال یہی تھی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی الفاظ حقیقت تھے.
ایک پیالہ، ایک برتن، ایک لاٹھی، کل کھانے کا کچھ سامان، اس دنیا پر بھی ڈر رہے تھے کہ سوال جواب جو ہوگا نا جی وہ کیسے حل کریں گے رب کے سامنے. تو حضرت عمر رو پڑے. کہا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ پھر اگلے بار بھی آپ حمص ہی کے گورنری قبول کیجئے، اور اپنے کاتب کو بلا کے کہا کہ گورنری لکھ کے دے دو. کہا کہ امیر المومنین معاف کیجئے، اب میں نہ زندگی میں آپ کے ماتحتی میں کوئی عہدہ قبول کروں گا، نہ آپ کے بعد آنے والوں کا کوئی عہدہ قبول کروں گا. نہیں، مجھے یہ دنیا داری نہیں چاہیے، مجھے آپ چھوڑ دیجئے، میں اپنے گھر گزارنا چاہتا ہوں. حضرت عمر نے بہت سمجھایا لیکن انہوں نے عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو حضرت عمر نے انہیں بھیج دیا کہ جاؤ گھر جاؤ. مدینے کے اطراف میں گھر تھا، تھوڑا سا دور. وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ایک بہت ہی سمجھدار آدمی کو خاص بلایا اور کہا کہ 100 دینار رکھو اور جاؤ حضرت عمیر کے گھر میں تھوڑا سا مہمان بن کے رہو. دیکھو حالت کیا ہے ان کی، اگر وہ اچھے ہیں، مجھے اس طرح بتا رہے ہیں، ایکٹنگ ہے، تو مجھے آ کے خبر دینا اور یہ 100 دینار بھی نہیں دینا. اگر یہ واقعتاً صحیح ہے، تکلیف میں ہے بہت، تو نکلتے وقت یہ 100 دینار دے دینا اور کہہ دینا کہ امیر المومنین نے اس کو دیا ہے. اب وہ گئے، جن کا نام حارث تھا، وہ مہمان بن کے گئے. تو 3 دن دیکھتے رہے کہ پورے دن میں ایک ٹکڑا روٹی کا لیتے ہیں، جس میں کیا ہے پانی کے ساتھ سوکھی روٹی کھا لیتے ہیں، اور کچھ اسی میں سے کچھ حصہ ان کو بھی دے دیتے ہیں مہمان نوازی کے طور پر. 3 دن ہو گئے تو خود عمیر نے کہا اللہ کے لیے اگر آپ کے پاس وسعت ہے تو میرے گھر سے چلے جائیے، آپ کی وجہ سے میں سخت تنگی میں ہوں. پہلے ہی مجھے کھانا ملتا ہے ایک وقت کا، لیکن اب وہ ایک وقت کے کھانے میں سے بھی میں آپ کو آدھا دے رہا ہوں، اور مہمان نوازی 3 دن ضروری ہے. اس واسطے انہوں نے 3 دن تک زبان نہیں کھولی. کوئی بھی بندہ آ کے، کوئی بھی مسلمان آ کے، کوئی بھی آپ کے پاس آ کے کہا کہ میں مہمان ہوں آپ کے گھر میں، شریعت کہتی ہے کہ اسے مہمان رکھو. یہ نہیں کہہ سکتے کون جی مہمان، جاننا پہچان تمہیں مہمان بن گئے نا. ہاں نہیں، یہ ایک شریعت کا اصول ہے. جو کوئی بھی اپنے آپ کو مہمان بنا کے پیش کرے تو آپ اس کو رکھنا ہے 3 دن تک. اس کا حق بنتا ہے وہ کہ وہ آپ کے گھر میں مہمان رہے. آج وہ سب اخلاق اطوار ہم بھول گئے ہیں. ہم تو کیا رشتہ داروں کو بھی نہیں دیتے، رشتہ دار بھی آ گئے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. مہمان نوازی تو بہت دور کی بات ہے. اور اس میں سے ایک دن یا ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اسپیشل کھانا پہلی مرتبہ کا جب مہمان آ جائے، بقیہ 3 دن نارمل کھانا وہی جو تم کھاتے ہو. اس کے بعد اختیار ہے کہ تم کہہ سکتے ہو کہ مجھے نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے آپ کو کھلانے. لیکن یہ اسی واسطے وہ 3 دن خاموش رہے. تیسرے دن کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے مشکل ہے، آپ چلے جائیں، آپ کون ہیں؟ تو تب کہیں جا کے انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں کیا ہے، حضرت عمر نے خود بھیجا اور یہ 100 دینار کی تھیلی آپ کے لیے دی ہے، آپ اس میں سے خرچہ کیجیے. انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوش رکھے، لیکن مجھے تو کچھ نہیں چاہیے نا، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسی کے حساب دینے کے لیے میں ڈر رہا ہوں، پریشان ہو رہا ہوں، اور تم 100 دینار دے رہے ہو. اور نہ واپس جاؤ، حضرت عمر کو دے دو. اور وہ واپس پھر آتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا حال ہے؟ کہتے ہیں کہ امیر المومنین بہت تنگی دیکھا ہوں، میں بہت تنگی دیکھا ہوں ان کے گھر، اور انہوں نے وہ دینار بھی قبول نہیں کیے، لیکن میں نے زبردستی وہاں رکھ کے آ گیا. اچھا، تم نے کیا سوچا ہے ان کے بارے میں کہ وہ دینار کا کیا کیے ہوں گے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میرا دراصل گمان تو یہی ہے کہ انہوں نے 1 دینار بھی اپنے اوپر خرچ کیا نہیں ہوگا، بلکہ وہ سب کا سب تقسیم کر دیا ہوگا. کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم کرے، ان کو بلوا. پھر پیغام بھیجا کہ فوری طور پر تم سے ملنا ہے. حضرت عمر خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین بلاتے ہیں، دوڑتے بھاگتے پھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتائیے اب کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے بارے میں سب سنا ہے، بہت تنگی ہے تمہارے گھر میں، اور تم نے کیا کیا ہوگا، میرے دینار کو بھی تقسیم کر دیا ہوگا. اللہ کے لیے اپنے آپ پہ رحم. کون کہہ رہا ہے؟ دیکھیے حضرت عمر جو وہی تقوی کے بلند مرتبے پر ہیں، کہا کہ اللہ کے لیے اپنے اوپر رحم کیجیے، اور کچھ غلہ، کچھ سامان، کچھ کپڑے ہیں، یہ تو کم از کم میری طرف سے لے جائیے.
تاکہ تمہاری ضروریات پوری ہو سکیں. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے کہ مجھے غلے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی 2-3 کلو ایک سا یوں ہوتا ہے نا جی، یہ جو ہاتھ کہتے ہیں نا، یہ ہاتھ کیا ہے، آپ 4 مرتبہ مٹھی بھر کے ڈال دینا، وہ ایک سا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک سا جو ابھی گھر میں پڑی ہوئی ہے یہ چلے گی، جتنے دن چلے گی اتنے دن تو ہم کھا لیں گے، غلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں کپڑا ہو تو دے دیجئے، کیونکہ میری بیوی بہت بوسیدہ کپڑے پہنی ہے، اتنی جگہ پیبند اور پھٹے ہوئے ہیں کہ اب تو سطر ڈھانکنا مشکل ہو رہا ہے، تو اس واسطے ایک کپڑا اگر ہے تو وہ دے دیجئے بس، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں لوں گا. اور وہ ایک کپڑا لے کے نکلتے ہیں. اور تھوڑی مدت گزرتی ہے کہ حضرت عمر کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمیر بن سعد کا انتقال ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر میری رعایا کے اندر عمیر جیسے چند لوگ مجھے مل جاتے تو مجھے اس سے زیادہ کچھ اور نہیں چاہیے تھا. لیکن وہ فقر اور تنگ دستی کا شکار وہ حاکم جو خوشی سے قبول کیے تھے، حضرت عمر کے دور خلافت ہی میں وفات پا جاتے ہیں. یہ رعایا تھی حضرت عمر کو، ایسے بلند لوگ ملے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے سے گزر رہے تھے، بیٹے آ کر ذرا گوشت کھا رہے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر کی حالانکہ وہ خود بہت بڑے زہد و ورع کے امام ہیں، فقیہ ہیں اپنے دور کے. کہا کہ بیٹے یہ کیا ہے؟ کہا کہ ابا جان خواہش ہوئی تو گوشت منگوایا، اب میں کھا رہا ہوں. کہا کہ آدمی کے اسراف والا عمل کے لیے، یعنی اسراف کرنے والا کہنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو جی میں آیا وہ منگا کے کھا لے. ہماری حالتوں پہ ذرا غور کرو، ہم کیسی زندگی گزارتے ہیں. ہوٹل میں بیٹھا تو چھوڑتا نہیں انہیں، پیسہ تو ہے نا بھائی، کون روکیں گا؟ ارے پیسہ ہے بھائی، تقویٰ بھی تو ہے نا جی، ایک انسانیت بھی تو ہے نا، ایک حیاداری بھی تو ہے نا. ایک آدھا پیٹ تو کیا ہے کھاؤ، آدھا پیٹ باقی رکھو نا، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، پورا پیٹ کھاؤ، حلال ہے. لیکن ایک ہے وہ جو صفت کیا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اسی واسطے حضرت عمر نے خود اپنے بیٹے کو کہا آدمی کا اسراف کرنے والا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو چاہے وہ کھائے، حلال پیسہ اپنا، حلال پیسے میں. اب ہمیں کبھی سوچیں گے ایسا، حلال پیسے میں حلال جگہ حلال چیز کھانے میں کیا بھائی ہے، کتنا نہ کھاؤں گا، ہاں بالکل صحیح ہے، کیا بھی نہیں ہے، کھاؤ. لیکن تقوی، ڈر، ایک دن کھڑے ہونا، مرنا، موت کو سوچ، یہ سب چیزیں وہ ہیں جس سے کھایا نہیں جاتا. جو چاہے کھاؤ بغیر حساب کتاب کے، یہ خود کیا ہے، ایک اسراف کرنے والے کے حساب سے حضرت عمر نے کہا کہ اتنا ہی کافی ہے. اسی طرح یہ تو مشہور واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو رعایا بنی، جو خلفائے راشدین کو ملی نا، وہ بہت اعلیٰ رعایا تھی، خواہ وہ مرد ہوں کہ عورت. یہ بہت بڑی بات ہے اس سلسلے میں، کیونکہ کیا ہے بعض لوگ بن جاتے ہیں یا بعض بزرگ لوگ کیا ہوتے ہیں بڑے اللہ والے ہو جاتے ہیں، فجر سے پہلے اٹھ جاتے ہیں اور کیا ہے مساجد کا، لیکن عوام میں کا ہر فرد مصلح صالح بن جائے یہ معاملہ ممکن نہیں ہے. لیکن یہی دور تھا، تو اسی واسطے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اس دور میں اگر آپ کو مل جائے سند، اس دور میں آپ کو مل جائے صحیح بات. وہ دور بھی ایسا تھا کہ اتنا اتھینٹک تھا کہ وہ دور میں ہونے والی بات کی بھی آپ کے لیے پیروی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار دیا. ہاں بہتر دور قرار دیا، خیر القرون قرنی، میرا دور مطلب صحابہ کا دور سب سے بہتر، نہ اس سے بعد آئے گا نہ اس سے پہلے کبھی تھا. تو حضرت عمر اپنے غلام، ایک نام آتا ہے اسلم ان کا، ان کے ساتھ جا رہے ہیں. رات کا موقع، گشت کرنے کی نیت ہے. گشت کرنے کا مطلب تبلیغ جماعت کا گشت نہیں، لے کو نکلتے نا، وہ نہیں گشت. یہ کبھی کبھی رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے نکلتے تھے. تو ایک جگہ ذرا سستانے کے لیے ایسے ٹیک لگایا تو اندر سے آواز آ رہی تھی اور کوئی ماں بیٹی باتیں کر رہی تھی. ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹا جو بھی دودھ آپ نے دھویا ہے اس دودھ میں پانی ملا دو، صبح ہم کو کیا ہے بیچنا ہے اور مقدار میں پانی بڑھے گا اور ہمیں نفع زیادہ ہوگا. تو وہ بچی جو تھی جس کو کہہ رہی تھی ماں، اس بچی نے جواب دیا کہ کیا آپ نے نہیں سنا،
امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے منع کیا ہے. خود کے گھر میں پینے کے لیے کتنا ہونا پانی ملا لیا جائے, 1 گلاس کو 2 گلاس بھی ملا پی لو, وہ کیا بھی مسئلہ نہیں, تمہارا اپنا معاملہ. بیچنے کے دودھ میں پانی دھوکے سے ملانا جو آج بالکل عام ہے, سب کو معلوم ہے, معلوم رکھ کے بھی لیتے, خالص دودھ سب کہیں ملتا نہیں. بہرکیف کیا ہے, یہ بات ہو رہی تھی تو امیر المومنین نے منع کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین تھوڑی دیکھ رہے ہیں, منع کر دیا, لیکن اب رات کے موقع پہ دیکھ کون رہے ہیں؟ تو اس بچی نے کہا اماں جان امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے نا, ہم کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کل پوچھے گا, دغا بازی دھوکے بازی نہیں. تو یہ سننا تھا کہ حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا کہ اسلم ذرا ایک دروازہ نوٹ کر لو, کل صبح اس کے بارے میں تحقیق کر کے مجھے اطلاع دینا. تو صبح سویرے پھر وہ اسلم جا کے تحقیق, کون بچی تھی, کہاں کی تھی, کون ہے, ماں باپ ہیں اس کے, کیا کدھر. تو معلوم ہوا ایک یتیم بچی ہے, صرف ماں ہے گھر میں, کوئی دوسرا نہیں ہے, اور لڑکی وہ ہے جو ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, کنواری ہے. تو حضرت عمر نے جیسے ہی سنا, انہوں نے کہا کہ اگر مجھے حاجت ہوتی تو میں خود کر لیتا اس بچی سے, اس کی ایمانداری اور تقوی اتنا بلند ہے, لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے. اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ بیٹو اگر مجھے حاجت ہوتی تو میں خود کر لیتا, لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے. تم میں سے کون تیار ہے جو آگے بڑھے اور اس لڑکی سے شادی کر لے؟ کون تبھی باب بولیں گا, آج ہمیں بولے تو چھوڑیں گے انہوں بیٹے کرے بے غیرت, یہ عمر میں کر لیتا ہوں. تھا دیکھیے اصل اسلام وہ نہیں سکھایا, یہ ہندوانہ رسم و رواج ہیں جن میں ہم نے کیا کیا ہے, دوسری شادی یا آ کر بڑے عمر میں شادی, یہ سب معیوب جو سمجھا گیا ہے نا, وہ یہاں کی ہندوستانی معاشرت کی وجہ سے ہوا ہے مسئلہ ہے پورا. اسلامی معاشرت یہ نہیں سکھاتی. حضرت عمر برمنا اپنے بیٹوں کے سامنے اظہار کیے کہ مجھے ضرورت ہوتی تو میں خود کر لیتا, لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے. اور جو بیٹے جن کے سامنے ذکر ہو رہا ہے, عبداللہ بن عمر, عاصم اور اس کے علاوہ عبید اللہ, ان سب کی بھی شادیاں ہو چکی تھی. کون سا تبھی باپ دوسری شادی کرتوں اور بولیں گا اپنے بیٹے کو بلا کو بات دوسری شادی کر, اماں بولتی ستانے کے واسطے بہو کو, وہ الگ بات, لیکن ایسا سیریس نہیں, کیونکہ معاشرہ اصل میں روکتا نہیں بھائی. اسلامی معاشرہ یہ سب چیزیں کیا ہیں, جائز ہیں. تو حضرت عاصم کہتے ہیں اس میں سے آگے بڑھ کر, ابا جان آپ مجھ سے کر دیجئے, میں چاہتا ہوں کہ میں کر لوں. تو وہ بچی حضرت عمر کے گھر میں شادی کر کے آتی ہے, حضرت عمر کی بہو بنتی ہے. اور یہ اتنا ہی نہیں, تاریخ کے مایہ ناز خلیفہ خامس جن کو کہتے ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ خلفائے راشدین کے بعد صحابیات کے یعنی صحابہ کے سلسلے میں جتنے لوگ آئے, یعنی امیر معاویہ وغیرہ چھوڑ کر, اگر اس کے بعد کسی کا مرتبہ حکمراں کی حیثیت سے ہے تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ ایک ہی شخصیت ہے دنیا میں, وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں. یہ عمر بن عبدالعزیز کی نانی ہے, انہی کے ساتھ سلسلہ چلا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہی کی نسل میں عمر بن عبدالعزیز جیسے بچہ پیدا کیا, جو تاریخ اسلام میں اپنی زندگی کو ایسے رکھے ہیں جیسے سورج اپنے ستاروں کے اندر اپنی زندگی کو رکھا ہے. جیسے سورج مشہور ہے, سورج چمکتا ہے ستاروں کے مقابلے میں, وہ بھی ایک تارا ہی ہے, ویسے ہی تاریخ کے اندر تمام حکمرانوں میں سورج کوئی ہیں صحابہ کے بعد تو وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں. اس واسطے لڑکی کا انتخاب پیسہ, گوراپن, خوبصورت ناک اس کی کیا ہے کہتے, کھڑی ہے کہتے, انکھیاں ہور کے سرکے ہی کہتے, وہ دیکھ کو ہوراں دیکھ لے گو ہے, یہاں ہور تو ملے گی تمہیں, لیکن وہاں کی ہور چل جائیں گی بعد میں. تو اصل جو دیکھنا ہے نا وہ ایمانداری دیکھو, پھر اس کے بعد دیکھو اللہ کیسے نسلوں میں برکت دیتا ہے. وہ فوری نہیں معلوم ہوگا, تمہاری نسلوں میں آگے چل کر تمہارے خاندان میں شرف و عزت جو دے گا نا, تب معلوم ہوگا کہ وہ میرے پیڑھی میں جو آنے والی ایک شخصیت تھی نا, وہ بڑی اللہ والی تھی, اس کی طرف سے کیا ہوا ہے آج مجھے یہاں یہ بچہ ملا ہے. اس واسطے بڑے بڑے لوگ ہیں نا, ان کی آپ کنیتیں ذرا اٹھا کے دیکھ لیجئے کیا ہیں. مرد کی کنیت کم ہے, عورتوں کی کنیتیں زیادہ ہیں. کیوں؟ عورتیں بڑی زاہد تھی. امام ابن تیمیہ کیا ہے, ابن تیمیہ, تیمیہ ایک عورت کا نام ہے. وہ اتنی صالح خاتون تھی, ان کی پیڑھی میں کوئی ان کے ماں کے ماں کے ماں کے ماں میں پڑنانی
لیکن تھی بڑی صالح، بہت مشہور تھی. بعد میں اللہ نے ان کی نسل میں ایسا بچہ پیدا کیا جو امام احمد بن عبد الحلیم ان کا اصل نام ہے، ابن تیمیہ کا، لیکن مشہور ہوئے ابن تیمیہ سے، اس عورت کی طرف سے. ابو حنیفہ اصل نام ہی نہیں ہے، عورت ہی کی کنیت ہے وہ بھی، حنیفہ، حنیف تو نہیں ہے نا جی، حنیفہ. تو یہ دراصل کیا ہیں، صالح عورتوں کو گھر لے آؤ، خواہ تمہیں کچھ نہ ملے، خوبصورتی نہ ملے، پیسہ نہ ملے، کچھ مسئلہ نہیں ہے، صالح عورتوں کو لے، یتیم بچیوں کو لے آؤ، یا وہ بچیوں کو جو دین میں رغبت رکھتی ہیں ان کو لے آؤ گھر. تمہارا خاندان بھی بن جاتا ہے اور تمہارے نسل کے اندر بھی شرافت آ جاتی ہے. اسی طرح دن کا حصہ ختم ہو رہا تھا، حضرت عمر شام کے لیے وہی گشت کا جو سلسلہ کبھی کبھار حضرت عمر رعایا کو پہچاننے اور رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے نکلتے تھے، ویسے ہی اس وقت بھی کیا ہے، اسلم جو تھے وہ ساتھ میں تھے جو حضرت عمر کے غلام تھے. ایک جگہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے، کچھ لوگ یعنی ماں بچے ہیں اور وہ بچے اس کو چمٹ چمٹ کے رو رہے ہیں، اور ماں ان کو کہہ رہی ہے کہ بیٹا ابھی کچھ دیر میں ہو جائے گا، ابھی کچھ دیر میں ہو جائے. حضرت عمر آگے گئے تو دیکھا کہ ایک ہانڈی ہے، نیچے کیا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، ہانڈی پک رہی ہے، اور ہانڈی میں جھانک کے دیکھا تو صرف پانی ابل رہا ہے. کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ کیا کیا جائے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور بچے ہیں کہ بھوک سے بلبلا رہے ہیں، میں ان کو جھوٹا دلاسا دینے کے لیے یہ دراصل پانی رکھ دی ہوں، اور وہ بچے سمجھ رہے ہیں کہ یہ پانی ابل کے کھانا بنے گا، اور میں اس واسطے ان کو رکھی ہوئی ہوں تاکہ کھانا آئے گا آئے گا آئے گا، سوچ سوچ کے بچے آخر نیند کے آغوش میں چلے جائیں تو پھر اس کے بعد میں اس کو چولہے سے اتار دوں. جیسے ہی یہ لفظ نکلا، حضرت عمر نے اپنے آپ سے کہا کہ ہائے عمر، تیری رعایا کا ایسا. پھر دوڑے بھاگے اسلم کے ساتھ بیت المال گئے، کچھ آٹا لیا، کچھ چیزیں کھانے کے لیے، کچھ دراہم لیے، سب کچھ اٹھا کے جب باندھ دیا گیا تو کہا کہ اسلم میرے پیٹھ پہ رکھو، میں لے کے چلتا ہوں. غلام نے کہا کہ امیر المومنین کیا ضرورت ہے، جب آپ کا غلام ساتھ میں ہے حکم دیجئے، میں اپنے پیٹھ میں رکھ کے چلتا ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، کہ میرے پیٹھ پہ رکھو. کہا کہ غلام کیوں ہے، پھر آپ کا کام کرنے کے لیے ہے، آپ کہیے میں رکھتا ہوں. تو حضرت عمر غصہ ہو گئے، بڑی تیز آواز میں کہا کہ کل کے دن، قیامت کے دن، حشر کے دن بھی میرا بوجھ اٹھاؤ گے تم؟ وہاں تو خود اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا نا، یہ میرا کام ہے تو میں ہی اٹھاؤں گا. تم صرف اتنا ہیلپ کرو کہ مجھے اٹھا کے پیٹھ پہ رکھ دو. پھر پیٹھ پہ لے کے آگے چلے، یہاں تک کہ وہاں پہنچے اور اسی ہانڈی کو خود لیا، کھانا پکایا، بیٹھ کے کیا پھکنی دیتے رہے، یہاں تک کہ دھواں کیا ہے داڑھی مبارک میں آ رہا تھا. یہاں تک کہ کھانا پک گیا تو بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلایا. جب کھلا کے سب مسئلہ بچے خوش ہو رہے تھے تو دور جا کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد وہاں سے اٹھے اور نکلنے کے لیے روانہ ہوئے. تو حضرت اسلم جو ساتھ میں تھے ان سے خود پوچھا حضرت عمر نے، تم کو پتہ ہے میں کھلانے کے بعد کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھا کیوں؟ کہا کہ پتہ نہیں، بتائیے امیر المومنین کیوں بیٹھے؟ کہا کہ میں جب آیا تھا تو ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اور میرا جی چاہا کہ میں جب جا رہا ہوں تو ان بچوں کو ہنستا ہوا دیکھوں، اس واسطے میں تھوڑی دیر رک گیا کہ وہ کھانا کھانے کے بعد جو انہوں نے خوشی سے ہنستے اور کھیلتے چھوٹے چھوٹے شرارتوں سے وہ لوگ وہاں پر پھر رہے تھے تو تب جا کے مجھے سکون آیا، اس واسطے میں تھوڑی دیر بیٹھ کے دیکھ کر وہاں سے نکلا. ایک مرتبہ حضرت عمر محسوس کرتے ہیں کہ بعض صحابہ انتہائی تنگ دست ہونے کے باوجود بھی کچھ لیتے نہیں ہیں دربار خلافت سے. تو ایک مرتبہ بلاتے ہیں اپنے غلام کو اور کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ کے پاس جاؤ، یہ تھیلی دے دو 100 دینار کی، اور کہنا کہ اپنے روزمرہ کے خرچے میں استعمال کر لینا. ہم نہ گندگی بھیجا تو کیا خوش ہو جائیں گے، ہاں 10 جگہ بولنے کو پھریں گے، نئے نئے چیزاں لیں گے. جب وہاں پر پہنچے کہا کہ کون بھیجے؟ کہا کہ امیر المومنین. حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ کیوں بھائی؟ کہا کہ آپ استعمال میں لے آئے، آپ کے اوپر تنگ دستی ہے. کہا کہ اللہ امیر المومنین پر فضل فرمائے، اب دے کر بھیج دیے ہیں تو واپس کرنا تو مناسب نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا
کہ فلاں کو 5 دینار دے دو، فلاں کو 2 دے دو، فلاں کو یہ دے دو، فلاں کو وہ دے دو، تقسیم کرتے رہے، ایک دینار بھی باقی نہیں بچا۔ یہ دینے والا دیکھ رہا تھا، اور ان میں سب سے زیادہ یتیم اور شہید کے بچوں کو انہوں نے زیادہ دیا۔ خود اپنی ضرورت ہے، لیکن ان بچوں کا خیال ہے جن کے باپ نہیں ہیں اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے پوچھا حضرت عمر نے، کیا وہ لے لیے؟ کہا کہ لے لیے۔ پھر تم نے دیکھا کیا کیا؟ ہاں دیکھا۔ کیا کیا؟ ایک دینار تقسیم کر دیا اسی وقت۔ کہا کہ اچھا، تو یہ تھیلی ہے، یہ تھیلی لے جاؤ اور حضرت معاذ بن جبل کے پاس دے کے آؤ، پھر دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں۔ وہ گئے، وہی حال پیش آیا۔ انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ یہ کیوں ہے جی؟ کہا کہ امیر المومنین نے کہا خرچ کر لو۔ کہا کہ مجھے کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کے بعد اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ اس کو تقسیم کرتے رہو، ان کو دو، وہ غریب کو دو، یہ اتنا دو، اتنا دو، اتنا دو، یہاں تک کہ خود ان کی بیوی چیخ اٹھی کہ ہم بھی تو غریب ہیں، ہمارا گھر بھی تو غریب خاندان میں تو آتا ہے، تو ہمارے لیے بھی تو کچھ رکھیے۔ تو اس وقت تھیلا ٹٹولا تو صرف 2 دینار تھے۔ کہا کہ کیا ہے، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا، پہلے بولتی تو کچھ اور بھی ملتا، چھوڑو یہ 2 دینار ہیں وہ رکھ لو۔ وہ 2 دینار گھر کو دیے، باقیہ کا سب کچھ تقسیم کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے ایک اور تھیلی بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس تھیلی کو جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اس تھیلی کو حذیفہ کے پاس لے جاؤ، ان کو کہنا کہ امیر المومنین نے دیا ہے۔ اب وہ تھیلی وہاں پر دیے، انہوں نے بھی ٹھیک وہی الفاظ کہے، اللہ امیر المومنین پہ فضل فرمائے۔ پھر اس کے بعد سب کچھ تقسیم کر دیا۔ پھر وہ واپس آئے تو کہا کہ حضرت عمر نے کیا ہوا؟ کہا کہ وہی 2 ساتھیوں والا حال ہوا، دونوں نے جو کیا وہی حضرت حذیفہ نے بھی کیا۔ تو اس وقت حضرت عمر کی زبان سے بے اختیار نکلا، اللہ کی قسم یہ سب کے سب اس معاملے میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ کیا سملیرٹیز ہیں دیکھیے، تقویٰ، پرہیزگاری، نیکی میں کس طرح جڑ کے ہیں دیکھیے۔ ہر شخص جن کے پاس تھیلی گئی وہی کام کیا جو کام اصل میں پہلے شخص نے کیا۔ مجھے نہیں ضرورت۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گلیوں میں مدینے کی حیران پریشان اور اپنے آپ سے کہہ رہے تھے، ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، تعجب کرنے لگے، آخر کیا ہو گیا؟ کہا کہ ناحق ایک آدمی کی جان چلی گئی۔ ہوا یہ تھا کہ پاس کے جگہ کا جو امیر تھا، جہاں پر ندی بھی تھی، ایسا علاقہ تھا جہاں پر ندی تھی، وہ پار کرنا تھا تو کوئی کشتی نہیں ملی، اور پانی کتنا ڈیپتھ ہے یہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ تو ایک غریب جو وہاں پر مچھلارا تھا اس کو بلا کر انہوں نے پوچھا کہ اس کا ڈیپتھ کتنا ہے تاکہ پیدل ہی سفر کر لیں۔ تو اس نے کہا مجھے بھی نہیں معلوم۔ تو امیر نے کہا کہ اچھا ایسا ہے، تو جب تم یہاں رہتے ہو، اس دریا میں رہتے ہو، یہاں کے بارے میں معلوم ہے لیکن ڈیپتھ نہیں معلوم، تو ایک کام کرو کہ تمہارے پاس تو کیا ہے، کم از کم تیرنے کی تو صلاحیت ہوگی، تو جاؤ اندر دیکھو کتنا ڈیپتھ ہے۔ تو وہ بیچارہ اب حکم کے مارے گیا، سردی زیادہ، ٹھنڈک، اور پانی بھی بہت ٹھنڈا تھا، وہ زیادہ دور نہیں گیا، ٹھنڈ کی وجہ سے مر گیا۔ یہ واقعہ جب وہاں پر آیا تو اس وقت حضرت امیر المومنین نے پریشانی کا حال کہتے ہوئے کہا کہ آخر تم نے کس بنیاد پر اس سے وہ دریا میں کودنے کے لیے کہا؟ اب وہ آدمی جو ساتھ میں تھے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، میں فلاں غزوے میں اتنا کام کیا، فلاں غزوے میں میں نے کیا، فلاں غزوے میں میں نے کیا ہے، ایسی شہادت، ایسے بہادری سے لڑا، اپنے کارنامے گناتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر نے کہا کہ وہ سب تم اپنے پاس رکھو، لیکن مجھے ایک آدمی کی جان کی قیمت بھی ویسی ہی ہے جیسے مدینے کے ہر آدمی کی جان کی قیمت ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ تم نے اسے مجبور کیا اور وہ گیا اور بدقسمتی سے مر گیا۔ جاؤ اس کو راضی کرو اور اس کی ایسے جگہ چلے جاؤ تم، پھر میں تمہیں نہ دیکھوں زندگی میں کبھی، عہدہ بھی گیا اور ساتھ ساتھ میں تمہیں نہ دیکھوں۔ حضرت عمر فاروق، یہی امارت حفظ کا واقعہ ہے کہ جو عمیر بن وہب کے بارے میں بتایا تھا پہلے، عمیر بن سعد کے بارے میں، وہی کنٹری ہے، وہی اسٹیٹ ہے یہ حمص بھی۔ بڑے نادر واقعات ہوئے یہاں پر۔ ایک مرتبہ
حضرت سعید ابن عامر ایک صاحب ہیں، ان کو بلوایا اور کہا کہ آپ کو حمص کی گورنری قبول کرنے کے لیے بلوایا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، اللہ کے لیے مجھے اس سے چھٹکارا دے دیجئے، میں یہ گورنری کے چکروں میں نہیں پڑتا، میں جہاں ہوں جیسے ہوں وہی خوش ہوں۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا، کہا کہ تم سب مجھے امارت اور خلافت کا بوجھ مجھ پر ڈال دیا اور تم اس سے الگ ہو گئے، اور اچھے لوگ ایسے الگ ہو جائیں گے تو حکمرانوں میں غلط لوگ آئیں گے، میں نہیں چھوڑ سکتا، تم کو جانا ہی پڑے گا۔ تو ایسے وقت میں حضرت سعید بن عامر نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہے تو میں جاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد سفر کے لیے جب وہ تیار ہوئے، ان کا وہی حال تھا جو میں نے اوپر بیان کیا، عمیر بن سعد کا حال تھا، کچھ نہیں تھا، اور اسی حال میں نکلتے گئے، اور وہاں پر پہنچ کے جب عمارت پر فائز ہو کے گورنری کے ایام تھے تو ایک مرتبہ وہاں پر خود حضرت عمر آئے دیکھنے کے لیے۔ کہا کہ آپ لوگ ایسے کریں، وہاں کی جو جماعت تھی ان سے کہا کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ جتنے غریب لوگ ہیں یہاں کے، ان کے ناموں کی فہرست تیار کریں اور مجھے دیں، تاکہ میں ان سب کو کچھ دینار اور درہم دوں تاکہ ان کی حالت مضبوط ہو۔ تو وہ جو لسٹ تیار ہوئی نا، وہ لسٹ جب پہنچی حضرت عمر کے پاس تو جیسے ہی پڑھنا شروع کیا تو بالکل ابتدا میں نام تھا سعید ابن عامر۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کون سے سعید ابن عامر ہیں یہ تمہارے امیر؟ کہا کہ ہاں ہاں۔ فقیر؟ کہا کہ ہاں۔ ارے میں تو ان کو وظیفہ دیتا ہوں، تنخواہ بھی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم کو تو پتہ نہیں، لیکن ہمارے حمص کے اندر سب سے زیادہ غریب کوئی ہیں تو وہ سعید ابن عامر ہیں۔ تو یہ سنتے ہی 1000 دینار کی تھیلی لی، ایک شخص کو کہا اور امیر سعید ابن عامر کے گھر پہنچاؤ۔ وہ پہنچا تو وہ کہنے لگے، ہائے افسوس، میں تو بہت بڑی مصیبت میں ہوں۔ اندر سے بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ بہت بڑی خبر ہے۔ کہا کہ کیا خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق انتقال کر گئے؟ کہا کہ نہیں نہیں، اس سے بھی بڑی۔ تو کہا کہ کیا روم والوں نے حملہ کر دیا؟ کہا کہ نہیں نہیں، اس سے بھی بڑی۔ پوچھا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ دنیا میرے گھر میں آ گئی میرے ایمان کو خراب کرنے کے لیے، دنیا میرے گھر میں آ گئی میرے ایمان کو خراب کرنے کے لیے۔ تو کہا کہ اچھا تو اس کا حل بھی تو نکالیے۔ وہ بھی سعید ابن عامر کی بیوی تھی نا، یہ نہیں کہا کہ آپ کو نہیں چاہیے تو مجھے دے دو، انہوں نے کہا کہ اس کا حل بھی تو نکالیے۔ کہا کہ کیا حل نکالوں؟ کہا کہ سب میں تقسیم کر دیجئے۔ تو کہا کہ تم نے بہت صحیح وقت میں مشورہ دیا، اور وہ پوری کی پوری تھیلی پورے فقراء و مساکین میں تقسیم کر دی، 1 دینار بھی نہ بچا۔ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ یہ پہنچے اور کہا کہ آپ نے جو 1000 دینار کی تھیلی دی تھی سب کا سب انہوں نے اسی وقت تقسیم کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی، یعنی حضرت عمر نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی سعید ابن عامر ان پر رحمت نازل فرمائے، یہ بھی کیسے لوگ ہیں۔ انہی کے دور گورنری میں ایک دوسرا واقعہ انہی کے ساتھ ہے۔ دوسری مرتبہ جب ایک مرتبہ گئے تھے تو اس وقت سعید ابن عامر کے بارے میں لوگوں کو اکٹھا کیا اور پوچھا کہ کوئی شکایت تو نہیں ہے اپنے امیر سے؟ کہا کہ بڑے اللہ والے ہیں، لیکن یہ 3-4 شکایتیں۔ پوچھا اچھا میں جمع کرتا ہوں۔ جب لوگ جمع ہو گئے، سعید ابن عامر کو بھی بٹھا لیا اور اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ میرے دل کے اندر جو اچھا گمان سعید ابن عامر کا ہے وہی گمان باقی رکھنا، ویسے ہی یہ نکلے۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ اچھا تم بیان کرو۔ لوگوں نے پہلی شکایت یہ بیان کی کہ یہ نماز فجر کو تو آتے ہیں، پھر اس کے بعد جو گھر میں داخل ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ہی نکلتے ہیں خلافت کے معاملات کو، گورنری کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا ایسا ہی ہے؟ سعید ابن عامر نے کہا بالکل صحیح ہے۔ کہا کہ کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہا کہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، اللہ کی قسم یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان کا معاملہ تھا، میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن آج آپ نے پوچھ لیا، اس واسطے بتا رہا ہوں کہ میرے پاس نہ غلام ہے نہ میرے پاس کوئی اور نوکر ہے۔ میں جب جاتا ہوں تو میں خود آٹا گوندتا ہوں، میں خود روٹی بناتا ہوں، میں خود اس معاملے میں جو ضروریات کا سامان ہے وہ سب تیار کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں باہر نکلتا ہوں جو تھوڑی دیر لگ جاتی ہے، بس۔ میں نے اپنی گورنری میں بھی غلام نہیں رکھا۔
حضرت عمر کہتے ہیں الحمدللہ. دوسری کیا شکایت ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ دراصل ہفتے میں ایک دن گھر سے نہیں نکلتے، تقریباً دن ختم ہونے کو آتا تب نکلتے، مہینے میں ایک دن. تو حضرت عمر نے پوچھا یہ کیوں جی؟ کہا کہ امیروں میں یہ بات بھی ایسی ہے جو راز ہے، لیکن آج آپ کے پوچھنے میں بتاتا ہوں. میرے پاس پورا ایک ہی جوڑا ہے جو میں پہن کے نکلتا ہوں، مہینے میں ایک مرتبہ اس کو دھوتا ہوں، تو میرے پاس کوئی لباس نہیں ہوتا اچھا کہ وہ میں پہن کے نکل سکوں، تو وہ سکنے کے بعد وہی لباس میں پہن کے پھر نکلتا ہوں. تو اس واسطے مہینے میں ایک مرتبہ اس کو صفائی وغیرہ کر کے نکلنے میں لیٹ ہو جاتا ہے. حضرت عمر نے کہا الحمدللہ. تیسری شکایت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ رات میں اگر ہم کیا فریاد کریں بلائیں تو یہ رات میں جواب نہیں دیتے. حضرت عمر نے کہا یہ سچ ہے؟ کہا کہ ہاں یہ بھی سچ ہے، اور یہ بھی وہی بات ہے جو اللہ اور میرے درمیان کے رازوں میں سے ایک راز ہے، لیکن آج آپ کے پوچھنے پہ میں بتاتا ہوں وہ یہ کہ میں نے دن اللہ کے بندوں کے لیے تقسیم کیا ہے اور رات اللہ کے لیے تقسیم کیا ہے. رات میں عبادت میں مصروف ہوتا ہوں، دن ان کی خدمت میں گزرتا ہے، نہ ان میں آ کر کمپرومائز کرتا ہوں نہ اس میں یہ بھی کرتا ہوں، اور رات اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہوں. اس واسطے جواب نہیں دیتا. الحمدللہ حضرت عمر. پھر چوتھا کیا ہے؟ پوچھا کہ اب چوتھا کیا ہے؟ کہا کہ کبھی کبھی یہ مجمع میں اچانک جنون لاحق ہوتا ہے، اچانک کیا دورہ پڑتا ہے، بے ہوش ہو جاتے. کہا کہ ہاں یہ بھی سچ ہے. کہا کہ یہ بھی ان رازوں میں سے ایک راز ہے امیر المومنین جو میں نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن آج آپ نے پوچھا ہے تو میں نے آپ کو بتایا. یہ ہے مسئلہ کہ حضرت خبیب کو جب سولی دی گئی مکے میں، اس وقت میں بھی ان تماشائیوں میں سے ایک تھا جو اس سولی کو دیکھا تھا، اور ایسے وقت میں ان سے پوچھا کسی دشمن خدا نے کہ اس وقت اگر تم چھوٹ جاؤ اور محمد یہاں پر آ جائے تو کیا تم پسند کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں چھوٹ جاؤں اور اس کے بدلے میں اللہ کے رسول کو ایک کانٹا چبھ جائے یہ بھی مجھے پسند نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے التجا کی، دعائیں کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ ان کو پکڑ لینا، ایک ایک دشمن کو اے اللہ تو پکڑ لینا. تو کبھی کبھی وہ واقعہ میرے نظر کے سامنے آتا ہے، میرے ذہن میں آتا ہے، تو میں اللہ کے ڈر اور خوف سے میرے ہوش جاتے رہتے ہیں، میں بے ہوش ہو کے گر جاتا ہوں. یہی ایک وجہ ہے. تو اس وقت کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے میرے گمان کو باقی رکھا. میں نے جو سوچا تھا سعید ابن عامر کے خلاف کوئی بات نہیں ثابت ہوگی، بالکل وہی ہوا ہے. بھائی ان بچوں کو کوئی کنٹرول کرو، اتنے لوگوں سے پھلانگ کے آتے ہیں، نہ کسی کو دکھتا نہیں ہے، نہ ذمہ دار. آ گئے نا جی، اب بلاؤ کیا کرنا، آئے نا انہوں بیٹھ جانتے، بیٹھ جاؤ بیٹا، اب اٹھو نہ کو، ایک ہی جگہ بیٹھ جاؤ. ہاں تو اس طرح کیا ہے حضرت سعید ابن عامر کے اس میں دو قصص آ گئے. اچھا اسی طرح آذربائیجان ایک کیا ہے علاقہ ہے، عتبہ بن فرقت، انہوں نے کیا کیا کہ ایک مرتبہ وہاں جب نئے نئے گورنر گئے تھے تو ان کے لیے ایک کھانا پیش کیا جس کا نام تھا خبیث. جیسے ہمارے یہاں میں ہے نا الگ الگ نامہ سے، شاہی مسلم مرخ، ہاں الگ الگ نامہ ہی، وہ کیا بولتے ہیں جی، وہ ہمارے کھانے والے لوگوں کو معلوم ہوں گا. بھائی میں بھی کھاتا بھائی، نہیں بول کو نہیں. تو بہرکیف نئے نئے نام سے ڈشز بناتے ہیں نا جی. ویسا وہ خبیث نام کا ڈش تھا نا، وہ بڑا شیرین تھا. انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے بھائی، یہ آج تک میں نے ایسے مزیدار کھانے نہیں کھائے. کہا کہ یہ خاص تیار کرتے ہیں گھی اور اس کے ساتھ ساتھ شہد اور اس کے ساتھ ساتھ کھجور وغیرہ ڈال کے اسے تیار کرتے ہیں. تو ان کے دل میں شدید خواہش آئی، جب میں یہ کھایا ہوں تو ایک مرتبہ تو حضرت عمر کو بھی ضرور کھلاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ جو جانا ہے، کبھی جانے کا اتفاق ہو تو یہ کھانا ضرور لے کے جانا. پھر ایک آدمی جب جا رہا تھا مدینہ تو وہاں انہوں نے کیا کیا کہ ایک اچھا خاصا پیکنگ کر کے ایک تحفتاً یہ کھانا بنوا کے خصوصیت کے ساتھ حضرت عمر کے نام بھیجا، اور ساتھ میں لکھا کہ اس کو ذرا ٹیسٹ کیجئے آپ، کیونکہ آپ ضرور اس کو ٹیسٹ کرنا، یہ بہت ہی مزیدار کھانا ہے. حضرت عمر کے پاس لایا گیا تو حضرت عمر نے پوچھا یہ کیا؟ کہا کہ یہ خبیث ہے. پوچھا خبیث کیا ہے؟ کہا کہ یہ وہ کھانا ہے جو بڑے مزیدار اور بڑے بہترین انداز میں تیار کیا جاتا ہے آذربائیجان میں، آپ بھی ٹیسٹ کیجئے. وہ اٹھا کے تھوڑا سا چکھ کے کہا کہ واقعی لذیذ ہے. کیا آذربائیجان کے تمام لوگ یہی کھانا کھاتے ہیں؟ کہا کہ امیر المومنین بات یہ نہیں ہے، یہ عمراء اور بڑے بڑے لوگ کھاتے ہیں. آپ کو یہ ٹیسٹ اور یہاں اچھا کھانا، یہ اصل میں کیا ہے، میں نے چاہا کہ
کہ آپ بھی اس کا ٹیسٹ کریں اس لیے بھیجا، تو غصہ ہو گئے، کہا کہ واپس لے جاؤ، یہ دراصل تمہارے باپ دادا کا مال نہیں ہے کہ جو چائے بنوا کے مجھے کھلاؤ، تم بھی مت کھاؤ اور میں بھی نہیں کھاتا، لے جاؤ جا کے وہاں کے غریبوں میں تقسیم کرو، یہ ہم کو اسی وقت حلال ہوگا جب رعایا کا ہر فرد عام انسان بھی وہی کھائے جو میں کھاتا ہوں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہ انہوں نے کیا کر دیا، واپس بھیج دیا۔ اور اسی طرح اس سے بہت عجیب ترین واقعہ اور صحابہ کی اہمیت کیسے ہے، آج ہم تو کیا ہے عمومی طور پر یہ بات بڑے بے باک ہو گئے ہیں صحابہ کے معاملے میں، کچھ بھی کہہ دیتے، یہاں دیکھیے کیا احترام ہے۔ مقداد بن اسود بڑے بائے کے صحابی ہیں، بڑے بلند صحابہ میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کچھ کلامی تلخ کلامی ہو گئی، کچھ بات چیت میں کیا ہے تھوڑی سی انبن ہو گئی، تو حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے، انہوں نے کچھ غلط بات کہہ دی حضرت مقداد بن اسود کو۔ حضرت مقداد نے حضرت عمر سے شکایت کی کہ آپ کے بیٹے نے مجھ سے کیا ہے ایسی بات کہی۔ بس حضرت عمر کو زبردست غصہ آ گیا، کہا کہ جب تک میں عبداللہ بن عمر کی زبان نہیں کاٹوں گا تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ جب دیکھا حضرت عبداللہ بن عمر نے، حضرت عمر اپنے ارادے میں پکے ہیں، تو بڑے بڑے صحابہ کے پاس جا کے ریکویسٹ کرنے لگے کہ آپ لوگ مل کے کہیے کہیں یہ واقعتاً میری زبان نہ کاٹ دیں۔ تو وہ صحابہ تمام جمع ہوئے اور کہا کہ دیکھیے بچہ ہے، بیٹا ہے، آپ ہی کا ہے، کبھی کچھ نکل جاتا ہے، آپ ایسا کیسا ان کی زبان کاٹ سکتے ہیں؟ کسی طرح منوا لیا۔ تو اس وقت حضرت عمر کا جو لفظ تھا میں وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی زبان کاٹ لینے دو۔ صحابہ جب ریکویسٹ کرتے ہیں تو اس وقت حضرت عمر کہتے ہیں، جو الفاظ آئے تاریخ میں وہ الفاظ کیا ہیں، مجھے اس کی زبان کاٹ لینے دو تاکہ میرے بعد یہ قابل عمل سنت بن جائے کہ جو شخص کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے اس کی زبان کاٹ دی جائے۔ یہ ہے فضیلت۔ صحابہ پر کوئی بولتا ہے نا جی، پھر تفصیل نہیں طلب کرنا، زبان کاٹ دو۔ وہ جو شعر ہے نا جو میں کبھی بھی پڑھتا ہوں تو مجھے کیا ہے بہت پسند آتا ہے، تیری زبان کترنی ضروری ہے، تجھے مرض ہے کہ تو بار بار بولتا ہے۔ راحت اندوری کا شعر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت مغفرت کرے، گزر گئے وہ، ابھی کے حال میں گزرے۔ یہ میں نے کبھی بچپن میں سنا تھا لیکن ایسے ہی ذہن میں رہ گیا تھا۔ تو یہ زبان درازی صحابہ کے معاملے میں کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے شیعہ کے ساتھ مل کے رہنے سے ہمارا ایمان گرا ہوا ہے کہ آج صحابہ پر لعن طعن ہو تو ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ اور یہ رضیم جو رضوی ہے، وسیم رضوی، جو ابھی 26 آیات کو قرآن سے نکالنے کے لیے سپریم کورٹ میں دائر کیا ہے، یہ پکا شیعہ ہے۔ یہ شیطان خود مسلمان کہتے ہوئے سپریم کورٹ میں داخل کیا ہے کہ 26 آیات کو قرآن سے نکال دیا جائے، اور وجہ کیا ہے کہ یہ دہشت گردی پر ابھارتے ہیں۔ بولنے والا کون ہے؟ مسلمان، وسیم رضوی، شیعہ۔ تو یاد رکھو یہ کبھی مسلمان نہیں ہوتا، یہ حرام کی اولاد ہوتا ہے۔ اصل میں اس کو زبان کاٹنی چاہیے۔ تو ہمارے پاس اس طرح کے غدار جو نکلے ہیں نا ہمیشہ، یہ وہی ہوتے ہیں جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں۔ غدار امتوں میں کبھی بھی جب اسی وقت پیدا ہوئے، غداروں کی لسٹ اٹھا کے دیکھو آپ، ہر غدار صحابہ کو گالی دینے والا تھا۔ ہاں اچھا، ایک شخص حضرت عمر کے دروازے پہ رہتا تھا، یعنی آس پاس، کبھی بھی آتا تھا کچھ مانگ کے جاتا تھا، فلاں مجھے ضرورت ہے ذرا آٹا دے دو نا۔ اب پڑوسی لوگ مانگ بھی لیتے ہیں نا جی کبھی کبھی۔ حضرت عمر دراصل ان سے مانگ سے کبھی سبق سکھانا چاہا تو غصہ ہو گئے، کہا کہ جاؤ جا کتاب اللہ کو پڑھو۔ بس وہ آدمی چلا گیا، پھر کبھی نہیں آیا۔ اتفاق سے ایک دن بازار میں نظر آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں ایسے ہی کہا، اتنا غصہ کر لیا اس واسطے کہ بعد میں تم دروازے پہ آنا ہی چھوڑ دیا۔ میں نے تو ایسے ہی کہا کہ اس شخص نے جو بات کہی وہ بڑے پتے کی تاریخ میں ثابت ہو کے رہ گئی۔ اس نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں ناراض نہیں ہوا امیر المومنین، جب آپ نے کہا کہ جاؤ اللہ کی کتاب پڑھو، اللہ کی کتاب نے مجھے عمر کے دروازے سے مستغنی کر دیا،
مجھے پھر مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. اللہ مجھے اتنا دے دیتا ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ میرے لیے دنیا بھی کھول دیا اس قرآن کو پکڑنے سے, اس قرآن کو پڑھنے سے. قرآن کی طرف پلٹو. جنگ امامہ میں خون ریز جنگ ہوئی. حضرت طفیل بن عمر دوسی جو کہ ذوالنور کہلائے جاتے تھے, بہت بڑے صحابی ہیں, اور یہی دوسی وہی ہیں جو ابو ہریرہ دوسی ہیں, یہ دونوں ایک قبیلے کے. تو طفیل بن عمر دوسی شہادت پائے, اور ان کے بیٹے تھے عمرو بن طفیل, ان کے ہاتھ کٹ گئے. ایک مرتبہ یہ شامل تھے, دعوت ہو رہی تھی, تو دعوت میں کھانا لایا گیا, تو حضرت عمرو بن طفیل ایک طرف کونے میں ہو کے بیٹھ گئے. اس وقت حضرت عمر نے پوچھا کہ عمر, بات مجھے سمجھ آ گئی, تم شرم کی وجہ سے, ایک طرح کی خجالت کی وجہ سے تم نے کیا کیا, لوگوں میں ہاتھ نہیں ہے میرے, میں کیسے کھاؤں, اس واسطے تم الگ ہو کے بیٹھ گئے. اللہ کی قسم, جب تک تم پہلے کھانا شروع نہیں کرو گے تب تک میں کھانا نہیں شروع کروں گا. آؤ, تم نے اللہ کی راہ میں کیا ہے, ہاتھ کٹوائے ہیں. جب وہ آ گئے تب کھانا شروع کیا, اور کھانے کے بعد فرمایا, دیکھو ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی شخصیت تو دنیا میں ہے, لیکن جس کے جسم کے کچھ اعضاء جنت میں پہنچ گئے ہیں سوائے تمہارے. تم ہو تو یہاں, لیکن تمہارے ہاتھ تم سے پہلے جنت میں پہنچ گئے ہیں, تمہارے بعد اعضاء جنت میں ہیں اور بعض یہاں پر ہیں. بھائی کتنے ہوئے؟ اچھا. اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں تھے, حضرت عمر بھی تھے, صحابہ بڑے بڑے سے, ابو بکر تھے, سب تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ ایک ایسا درخت ہے جو مسلمانوں کو سا ہے, اور وہ اس کی صفت خاص یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے. تو لوگوں کے ذہن سب جنگلوں کی طرف چلے گئے, فلاں پھل ہوگا, فلاں یہ ہوگا, فلاں درخت ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں فوری طور پر یہ بات آ گئی, وہ درخت وہی ہے جو مدینے کے اندر ہے, کھجور کا درخت ہے, جو کبھی سوکھتا نہیں ہے, ہر معاملے میں فائدہ دیتا ہے, کچا ہو تو بھی فائدہ دیتا ہے, پکا ہو تو بھی فائدہ دیتا ہے, تنا ہو تو بھی فائدہ دیتا ہے, پتے ہو تو بھی فائدہ دیتا ہے. تنا ہو تو کیا ہے, دیواروں کی طرح اس کو کھڑا کر لیتے ہیں, پتے ہیں تو چھت بنا لیتے ہیں, کچے ہوں تو کیا ہے, وہ بھی ایک ٹیسٹ ہوتی ہے کھجور کی, پکے ہیں تو اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. ہمیشہ نفع ہی نفع ہے, اور مسلمان بھی ہمیشہ نفع ہی کرتا ہے لوگوں سے. تو اسی واسطے اللہ کے رسول نے کھجور کے درخت کو جوڑ دیا. لیکن انہوں نے ادب کی وجہ سے نہیں کہا کہ ابو بکر ہیں, عمر ہیں, ایسی مجلس میں چھوٹا بچہ کیسے. تو صحابہ سوچے, آخری میں کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کون سا درخت ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کیا وہ کھجور کا درخت نہیں ہے. تب جا کے صحابہ کو کیا ہے احساس ہوا, ارے یہ سامنے ہوتے ہوئے کبھی کبھی سامنے کی چیز نظر نہیں آتی, تو یہاں ذہن کیوں نہیں گیا. تو یہ واقعہ ہونے کے بعد حضرت ابن عمر حضرت عمر کے ساتھ جا رہے تھے, تو کہا کہ ابا جان, جیسے ہی اللہ کے رسول نے کہا مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ کھجور ہی کا درخت ہے, لیکن میں نے صرف شرم کی وجہ سے, بڑے لوگوں کی وجہ سے میں نے کیا کیا, اس بات کو نہیں بیان کیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ بیٹا اگر تم اس وقت بیان کر دیتے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی. بیٹے کی تعریف اصل باپ ہی کی تو تعریف ہوتی ہے. اگر تم کہہ دیتے تو کون کہا, میرے بیٹے نے کہا, یہی تو بات آتی نا, مجھے بہت خوشی ہوتی. ایک طرف یہ ابھار بھی ہے, اور ایک طرف کیا ہے, خاص طور پر یہ بات بھی ہے کہ بچوں کو واقعتاً ادب ایک بہت اہم چیز ہے. بڑوں کے سامنے زبان, آج ادب نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں, اور یہ چیز ہمارے ہاں بالکل مخفوض ہوتی جا رہی ہے. بڑھ کے بولنا, بڑے ہیں تو بڑے جب تک نہ بولیں تب تک انتظار کریں. ہاں ہونا چاہیے. اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینے کی عورتوں میں چند کپڑے تقسیم کر رہے تھے. ایک کپڑا جو ہے نا بڑا عمدہ تھا, بچ گیا. کسی نے کہا کہ یہ کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صاحبزادی کو دے دیجئے جو آپ کے پاس ہے. مراد تھی حضرت ام کلثوم, جو حضرت عمر کی بیوی ہیں. میں پہلے ہی بتایا ہوں, ام کلثوم وہ ہیں جو حضرت علی کی بیٹی, حضرت عمر کی بیوی ہیں. لیکن حضرت عمر نے باقی سب مسلمانوں کو چھوڑ کر ام سلیت جو تھے ان کو وہ کپڑا دے دیا. لوگوں نے پوچھا کہ خاص طور پر ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ احد کی لڑائیوں میں سب سے بڑھ کر آگے بڑھنے والی عورتوں میں جو تھی
وہ ام سلیت ہیں. اس واسطے میں نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ جو انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو تجدیہ آگے بڑھ کے آئی عورت ہونے کے ناطے میں اس کا اکرام کروں. تو ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی حضرت عمر کیا کرتے تھے؟ یاد رکھتے تھے. کتنے ہوئے؟ اب 2 واقعات آخری کے سن لیجئے. حضرت عمر کے پاس ایک مرتبہ مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام آیا. وہ غلام کا نام تھا ابو لولو فیروز. اس بدبخت نے آ کے کہا کہ انہوں نے مجھ پر کام زیادہ اور بوجھ زیادہ میرے اوپر ڈال دیا ہے، ٹیکس بھی زیادہ لیتے ہیں. حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا ہے، تو کام کیا کرتا ہے؟ وہ کہا کہ لوہار، میں زرہیں بناتا ہوں، تلواریں بناتا ہوں. اور تجھے دینا کیا ہے؟ پر ڈے 1 دینار. کہا کہ یہ تو بہت کم ہے، تو کما لیتا ہوگا بہت اچھا. بس وہاں سے اس کے دل میں دراڑ پڑ گئی. اس بدبخت نے کیا کیا کہ 2 نوک والا خنجر بنایا جس میں بیچ میں دستہ تھا. پھر اسی حسد میں آ کر، بلکہ یوں سمجھیے کہ ذاتی عناد میں آ کر اس بدبخت نے، ایرانی تھا لیکن ایرانی تھا، یہ ایران معمولی بات نہیں ہے، یہ ایرانی تھا. اس بدبخت نے پلان بنایا کہ حضرت عمر کو شہید کر دیا جائے. اور حضرت عمر آخری زمانے میں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں کبھی مدینے سے نکلنا نہیں چاہتا، لیکن میری خواہش ہے کہ مدینے میں مجھے شہادت کی موت دے. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں بڑا ہی تعجب ہوتا، مدینے میں کون آپ کو قتل کر سکتا ہے؟ پورے کے پورے مسلمان ہیں، جہاد کو نکلیں گے تو شہید ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت عمر تو مدینے سے نکلنا ہی نہیں چاہتے ہیں، لیکن پھر شہادت کی بھی دعا مانگتے ہیں. یہ دونوں کیسے ایک ساتھ پوری ہوں گی؟ تو آخر کار اللہ نے دعا سن لی. یہ ابو لولو فیروز نے کیا کیا؟ حضرت عمر کو قتل کرنے کا کیا ہے سازش تیار کی. فجر کی نماز میں چھپ کے کھڑا ہو گیا اور حضرت عمر نماز شروع کیے، پہلی رکعت میں تھے. اس بدبخت نے کیا ہے خنجر سے وار کیا، یہاں تک کہ حضرت عمر گر پڑے اور یہ پورا سینہ چاک ہو گیا. اور جو پکڑنے آیا ان سب کو مار کرتا گیا. اس واسطے 2-3 اشخاص اور بھی کیا ہیں یہاں شہادت پائی. آخر کار اس کے اوپر کمبل اور چادر پھینک کر اس کو پکڑا گیا، لیکن اس بدبخت نے خودکشی کر لی. تو یہ واقعہ اہم ترین تھا. اب دوسرا واقعہ، آخری واقعہ سنیے. پھر اس کے بعد حضرت عمر زخمی حالت میں وہیں پڑے رہے حتیٰ کہ نماز ختم ہوئی. اور اس وقت گرتے وقت بھی حضرت عبد الرحمن کو اشارہ کیا جو پہلی صف میں کھڑے ہوئے تھے، اور وہ امامت کراتے ہوئے وہ پوری نماز مکمل ادا کی حضرت عبد الرحمن نے. اس وقت اسی حالت میں پڑے رہے. پھر اس کے بعد یہاں تک کہ خون نکلنے کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی اور حضرت عمر کو اٹھایا گیا. پھر یہاں سے لے جا کے کیا ہے ان کے گھر میں لٹایا گیا، اور خون زیادہ بہہ چکا تھا، اس حد تک زخم ہو چکا تھا کہ طبیب کو بلایا گیا. اس نے دوائی پلائی تو دوا منہ سے گئی اور پیٹ سے باہر آ گئی، گویا کہ پورا سوراخ جو تھا پورا ایریا کٹ چکا تھا. اور اس کے بعد حضرت عمر نے سب سے اہم ترین خواہش کا اظہار جو کیا وہ یہ تھا کہ بیٹا ذرا جا کے اماں جان کو سلام کہنا، اماں عائشہ کو، اور کہنا کہ عمر آپ سے درخواست کر، خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین نہیں کہنا، بولنا کہ عمر آپ سے درخواست کرتا ہے کہ حضرت ابو بکر و حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تدفین ہوئی ہے وہاں پر مجھے بھی جگہ دے دیجیے، میری تدفین بھی وہاں ہو جائے. اور خاص طور پر یاد رکھنا کہ امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے نہیں پوچھ رہا ہوں، بلکہ عمر ہونے کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں، آپ کا پورا اختیار ہے. اس وقت تک جب حضرت عبداللہ بن عمر حجرے میں پہنچے، اماں عائشہ کو پتہ چل چکا تھا، رو رہی تھی. اور جب حضرت عبداللہ بن عمر پہنچے کہا کہ ابا جان آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہاں پر دفن ہونے کی اجازت ہے، تو کہا کہ اللہ کی قسم یہ جگہ میں اپنے لیے مقرر کی ہوئی تھی، میں چاہتی تھی کہ میں دفن ہو جاؤں، لیکن آج حضرت عمر نے پوچھا جو کبھی کچھ نہیں پوچھے ہیں، میں ان پر قربان کرتی ہوں، مجھے پوری اجازت، میں پورے دل کے ساتھ میں اجازت دیتی ہوں کہ یہاں پر ان کو دفن کر دیا جائے. پھر وہ جب واپس آئے بے تابی سے پوچھا کہ بیٹے اماں نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ خوش ہو جائیے آپ کو اجازت دی گئی ہے. پھر بھی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر میرا جنازہ لے جایا گیا
تو ایک مرتبہ حجرے سے باہر رکھ کے پھر پوچھ لینا، کہیں یہ سمجھ کر کے آپ یہ امیر المومنین ہیں، اگر ان کی بات نہ مانیں تو کچھ ہوگا، یہ سوچ کر کے اگر وہ اجازت دی ہے تو مجھے ایسی اجازت نہیں چاہیے، اس واسطے میرا جنازہ لے جا کر پھر ایک مرتبہ پوچھ لینا کہ آپ کو اس میں کوئی تردد تو نہیں ہے، اگر وہ پھر بھی اجازت دیں تب لے جا کے مجھے دفن کرنا۔ پھر اسی حالت میں لوگ آ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، رو رہے تھے، 3 دن تک اس حالت میں رہے۔ تو ایسی حالت میں ایک نوجوان آیا جس کے ٹخنے کے نیچے کپڑے تھے، کہا کہ نکالو نکالو۔ اس حالت میں بستر مرگ پہ، خون جاری، شدید درد، لیکن بدعات کو روکنے، منکرات کو روکنے، اطاعتوں پر ابھارنے، کیسے اس چیز کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے وہ بےتاب تھے۔ دیکھیے اس وقت بھی جس کا پینچا ٹخنے سے نیچے تھا، اس شخص کو دیکھا تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹخنے سے اوپر اٹھاؤ، ٹخنے سے اوپر اٹھاؤ۔ اللہ کے رسول نے منع کیا، جو ٹخنے کے نیچے رکھتا ہے اپنے پینٹ کو، اپنے ازار کو، وہ حصہ جہنم میں ہے۔ یہ واقعات ہو رہے تھے، اور ادھر حضرت عمر سوچ سوچ کے پریشان ہو رہے تھے کہ میرے بعد خلیفہ بنے گا تو کون بنے گا، میں کس کو لوں۔ لوگوں نے کہا کہ کسی ایک کا نام تو تجویز کر دیجئے، جیسے ابو بکر نے آپ کے لیے کہہ دیا۔ تو عجیب بات کہی، کہا کہ ابو بکر کو تو میں مل گیا تھا، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، میں کسی ایک کو کیسے بولوں، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، کسی ایک پہ کیسے خلافت چھوڑ جاؤں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ کاش سالم زندہ ہوتے تو میں ان کو بنا دیتا۔ معلوم کون ہے سالم؟ حذیفہ کے غلام، ایک غلام، ان کی زبان سے نکلا کاش سالم زندہ ہوتے تو میں ان کو بنا دیتا، یا ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں بنا دیتا، کیونکہ وہ امت کے امین ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا امین ہذہ الامہ۔ لیکن کیا کیا جائے، اس وقت حضرت ابو عبیدہ کی بھی وفات ہو چکی تھی، سالم کی بھی وفات۔ پھر اس کے بعد 6 اشخاص کی شورا کمیٹی بنا دی اور کہہ دیا کہ دیکھو ان میں سے کسی کو انتخاب کر لینا۔ یہ کہہ کر کیا ہے، پھر اس کے بعد اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے اتارو اور میرے گال کو زمین کے ساتھ لگا دو۔ کہا کہ ابا جان آپ کو بہت تکلیف ہے اور بہت زیادہ عاجزی کی ضرورت کیا ہے، کہ آپ کو فلاں فلاں بشارتیں اللہ کے رسول نے نہیں دی تھی، آپ کے حور کے بارے میں بشارت نہیں دی تھی، آپ کے محل کے بارے میں بشارت نہیں دی تھی، آپ کے جنتی ہونے کے بارے میں بشارت نہیں، پھر ڈر کس کا؟ غصہ ہو کے کہا کہ بیٹا میں جو کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ تب الٹا لیٹا کے کیا ہے، گال زمین پر لگا دیا گیا۔ تو اس وقت گڑ گڑا کے کہنے لگے کہ اے اللہ اس پر رحم کر جس کی حکومت جا رہی ہے، اور تو وہ ہے جس کی حکومت ہمیشہ ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے گال کو رگڑتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ و استغفار کرنے لگے۔ ایسی ہی حالت میں جان آفرین کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ کفارہ نہیں پڑھا ہوں، کوئی بھی نہ اٹھے، یہ آخری ہمارا سیشن ہے، اور حضرت ہو گئے نا 50 پورے مکمل 50 قصے حضرت عمر کے ہو چکے ہیں۔ اب امتحان کی باری ہے۔ جیسا میں نے اعلان کیا تھا کہ 5000 روپیے کا انعام ہوگا، انشاءاللہ وہ آج کسی نہ کسی کے حصے میں تو آئے گا۔ جس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے طلباء جو مرد حضرات میں سے نام دیے ہیں وہ، اور جو خواتین میں سے نام دیے ہیں، ان کو ہم نے پورے انسٹرکشن بذریعہ موبائل بھیج دیے ہیں۔ اگر کسی نے نہیں دیکھا ہے یا آج شامل نہیں ہوا ہے وہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن جو آ چکے ہیں، دیکھا ہے، سمجھ لیے ہیں، اب ان کے لیے 10 سوالات ان کے نمبر پر بھیجے جائیں گے، جو ایک لنک آئے گا، جیسے اسکولوں میں اب امتحانات ہو رہے ہیں، بالکل وہی ایپ کے ذریعے وہ لنک ان کے نمبر پہ سینڈ ہوگا۔ 5 منٹ ہم کاؤنٹ کریں گے، 5 منٹ کے اندر ان سوالات کے جوابات دے دینا چاہیے، اور سوالات پورے کے پورے چوز ہیں، ہاں چوز کر لینا ہے، بس ABC ہیں، تینوں میں سے ایک چوز کر لینا ہے، اور فوری طور پر آپ اس کو سبمٹ کر دیں گے تو ہمیں فوری طور پر اس کی اطلاع مل جائے گی، آپ کو بھی رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ نے کتنے حل کیے ہیں کتنے نہیں کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو اس میں کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ سوال دیے ہیں۔ ٹائم کی بہت اہمیت ہے،
کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ سوال جو دیے ہیں وہ سب سے پہلے نمبر پر آئیں گے. خواتین کے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی ہے. اب دراصل باقاعدہ برابر آپ کو ٹھیک 35 ہے نا بھائی, 35 یا 40 to 45 بہرے کیف آپ نوٹ کر لیں. اب سوال کا پرچہ پڑھا جا رہا ہے, سوال کا پرچہ صرف پڑھا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پڑھنے میں ٹرانسلٹریشن میں لکھا ہے ہم نے, انگلش کے الفاظ ہیں, حروف ہیں, اردو میں وہ معنی ہے, تو اس حیثیت سے آپ کے پاس سوالات آ جائیں گے. وہ سوالات کی چٹھی آپ کے پاس موجود ہے. دیکھیے سوال نمبر 1 ہے, حضرت عمر نے عبداللہ بن عمر کا ماہانہ وظیفہ کیا مقرر کیا؟ سوال نمبر 2 ہے, فاتح مصر کا نام کیا ہے؟ سوال نمبر 3 ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ عورت ہے جن کا شکوہ اللہ نے 7 آسمانوں سے سنا, اور جواب دے وہ عورت کون ہے؟ سوال نمبر 4 ہے, کس قبیلے کے آدمی کو عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خاص عہدہ دینے کے لیے بلوایا لیکن اس کی سختی کو دیکھ کر نہیں دیا؟ سوال نمبر 5 ہے, کس صحابی نے گمان کیا کہ حضرت عمر دوپہر کے وقت سو رہے ہیں؟ سوال نمبر 6 ہے, حضرت حفصہ کے پہلے شوہر کا نام کیا ہے؟ سوال نمبر 7 ہے, یہ کس نے کہا کہ زندوں والا کلام کروں یا مردوں والا؟ یہ کس نے کہا کہ زندوں والا کلام کروں یا مردوں والا؟ سوال نمبر 8 ہے, کس آیت کو سن کر حضرت عمر پوری رات روتے رہے اور 1 مہینے تک بیمار رہے؟ سوال نمبر 9 ہے, عمر رضی اللہ عنہ ایک راہب کو دیکھ کر کون سی آیت تلاوت کی؟ اور سوال نمبر 10 ہے, ابی بن کعب اور حضرت عمر کا جب جھگڑا ہوا کسی معاملے میں تو کس کو حکم بنایا؟ یہ 10 سوالات انگلش میں آپ کو آ چکے ہوں گے. اس لنک کے ذریعے جیسے ہی کھلے گا نام لکھنا, نام لکھتے ہی اندر جائیں گے آپ لنک کے اندر. یہ 10 سوالات رہیں گے, ہر ایک کے لیے 3 آپشنز ہیں, ایک آپشن آپ کو کلک کرنا ہے اور جس سے جلدی ہو سکے سبمٹ کرنا ہے. ایک دوسرے سے نہیں پوچھیں گے, آپ کھلے میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں, پوچھ لے سکتے ہیں یا اسکرین دیکھ لے سکتے ہیں, لیکن یہ چیز اخلاقی حدود کے اندر نہیں ہے. غلط ہوگا, انعام بھی بعد میں, پیسہ بھی غلط ہو جائے گا. اس واسطے آپ کسی سے نہیں پوچھیں گے, کسی کی اسکرین نہیں دیکھیں گے. آپ ان سوالات کو 5 منٹ کے عرصے میں یہاں پر نوٹ ہو رہا ہے, جیسے ہی لنک جائے گی ہم دیکھیں گے ٹائمنگ, اور 5 منٹ کے بعد کلوز ہو جائے گا وہ وقت. پھر اس کے بعد اس میں کم سے کم ٹائم میں سب سے زیادہ سوالات کون دیے ہیں وہ 5000 روپئے کے انشاءاللہ مستحق ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی ہمارے پاس جو رزلٹ آئے ہیں وہ آ کر خدیجہ کلثوم یہ پہلے نمبر پہ آئے ہیں. 5000 کا انعام ان کے لیے ہے. منیر بھائی آپ اپنی بیٹی کے پاس پہنچا دیں اور ابھی ان کو تقسیم کر دیں. ان کے علم کی زیادتی کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت عافیت سے رکھے, اللہ انہیں دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے. اس کے بعد بھی وہی مارک ہیں اصل میں, لیکن پہنچنے کی دیری کی وجہ سے آگے پیچھے ہوئے ہیں. کہ ہو سکتا تھا وہ بھی پہلے آتے. یہ محمد کون ہے؟ مجاہد ہے. مجاہد کون ہے؟ وہ مجاہد. آپ تھوڑا سا مس کیے ہیں, انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو بھی ملے گا, لیکن اب فی الوقت آئے ہیں. اب ہماری آپ اپنے ہاتھوں سے حبیب اللہ صاحب اپنے دست مبارک سے عنایت کرنا. اور تیسرے نمبر پہ آئے ہیں جنہوں نے 2 سوال چھوڑ دیے, 80 نمبر لیے ہیں. محمد عادل 80 نمبر لیے ہیں, اور دونوں اس کے بعد چوتھے جو ہیں آصف وہ بھی 80 نمبر لیے ہیں. اللہ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے, صحت عافیت سے رکھے, دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے. اللہ تبارک و تعالی علمی ذوق عطا کرے. اس طرح ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے اس سے مستفید ہونے کی توفیق بھی عطا کرے, اور ہم کو اس طرح کے کام کرنے کی بھی توفیق عطا کرے, اور آپ سب لوگ اس معاملے میں جڑ کر مدد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ھذا وباللہ توفیق, صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.